بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ پنجاب میں حجاب لیجئے، اضافی نمبر لیجئے۔ کالجز میں حجاب پہننے والی لڑکیوں کے لیے 5 اضافی نمبر دیے جائیں گے۔ گریڈ اور اضافی نمبرز کے لیے حجاب کیوں؟ لڑکے اضافی نمبروں کے لیے کیا کریں؟ دوسرے مذاہب والے یہی سہولت کیسے حاصل کریں؟ آصفہ بھٹو کے دلچسپ سوالات۔ ملکی تاریخ کی چھٹی مردم شماری کل سے ہوگی۔ قائد اعظم کی مادری زبان گجراتی مردم شماری سے نکال دی گئی۔ گلگت بلتستان کی بھی کوئی علاقائی زبان شامل نہیں۔ معذوروں سے متعلق کالم مردم شماری سے کیوں نکالا گیا؟ بھارتی ریاستی انتخابات اور مودی سرکار کی بھرپور کامیابی۔ اتر پردیش میں دیوبند کی سیٹ پر بھی بی جے پی کا ہندو امیدوار جیت گیا۔ صوبے بھر میں مسلمان صرف 25 نشستیں ہی حاصل کر سکے۔ بی جے پی نے سب کو پچاڑ دیا۔ پنجاب میں کانگریس بازی لے گئی۔ شاندار فتح کے بعد اب مودی کے عزائم کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی رہنما بابر بٹ قتل کیس میں لیگی ایم این اے سہیل بٹ سے تفتیش کی اجازت لینے کے لیے پولیس کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی مقتول کے گھر آمد۔ ادھر ہارون آباد میں شوکت بسرہ حملہ کیس میں پیش رفت، رپورٹ جلد جاری ہونے کا امکان۔ شام سے بڑا اہم موضوع کچھ دیر پہلے ہی منظر عام پر آیا اور وہی ہماری آج کی لیڈر سٹوری ہے کہ پنجاب میں حجاب لیجئے، اضافی نمبر لیجئے۔ اور جو میں نے خطاب دیکھا صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کا، وہ آپ کو مخاطب کرتے، اس کا مطلب آپ وہاں کمیٹی روم میں موجود تھے۔ کمیٹی روم نہیں تھا، الحمرہ میں ایک باقاعدہ جلسہ تھا اور غزالی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت، اور یہ ایک فن خطاطی کی نمائش تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس پر اس نمائش کے افتتاح سے پہلے ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس میں علی رضا گیلانی، جی سید رضا علی گیلانی بڑے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے ہیں، بڑے پرجوش نوجوان ہیں، پڑھے لکھے، ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں تقریر کی۔ میں نے بھی کچھ اپنی گزارشات پیش کی۔ انور مسعود صاحب موجود تھے، امجد اسلام امجد صاحب موجود تھے، عامر صاحب موجود تھے غزالی ٹرسٹ کے۔ بہت پرہجوم اجتماع تھا، اور اس میں گیلانی صاحب نے یہ بات کہی کہ جو کالج ہیں ان میں جو لڑکیاں حجاب سرکاری کالجوں میں پہلے قدم کے طور پر، تو وہ ان کو 5 نمبر اضافی دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، کیونکہ اب یہ بات تو انہوں نے کہی، اور میں تو اس کے حق میں ہوں کہ لڑکیوں کو حجاب لینا چاہیے، کیونکہ حجاب کیا چیز ہے؟ یعنی سر ڈھانپنا چاہیے، یہ دوپٹہ لینا چاہیے۔ نہیں، سب سے پہلے تو اس کی تعریف کرنا ہوگی، کون سا حجاب؟ آپ کو تو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی نا جس میں حجاب نام کی چیز ہو، اس کی تعریف آپ کو تو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ مولانا حبیب اکرم صاحب نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ حجاب کون سا؟ حجاب یہ صرف عبایا، برقع، دوپٹہ، شلوار قمیض، یا حج کے موقع پر جو حجاب کیا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، حجاب وہ ہے جس میں کہ آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو، اور وہی حجاب ہوتا ہے۔ یعنی جو دوپٹہ معمول کے مطابق کیا جائے وہی حجاب ہے۔ لے رہی ہیں لڑکیاں؟ نہیں، ہو تو آپ اس کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو اگر لے رہی ہیں تو 5 نمبر اور مل جائیں گے، آپ کو کیا پریشانی؟ لڑکے کیسے لیں گے نمبر 5؟ اب کیونکہ یہ لڑکیوں کے کالج، بھٹو نے بھی سوال اٹھایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اعلان کیا، میں اس کی تفصیلات تو ان کو جاری کرنی چاہیے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ لڑکیوں کے کالج ہیں تو وہ تو الگ ہیں، عام طور پر کالجوں کالج تو لڑکیوں کے الگ ہیں، تو وہاں تو لڑکیاں جو حجاب لیں یا نہ لیں، یعنی سر کو ڈھانپ لیں یا نہ ڈھانپ لیں، تو لڑکیوں کے ساتھ ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تو اچھا، اب جو کو ایجوکیشن کالجوں کے، لڑکوں کو آپ محروم رکھ رہے ہیں اضافی نمبروں سے۔ بات سن لیں، اب لڑکے جو ہیں ان کو، یہ آپ نے سوال اچھا اٹھایا ہے کہ لڑکوں کو آخر ان کو بھی کوئی انسینٹیو ملنا چاہیے۔
یہ آصف بھٹو کے سوال ہیں کہ وہ آخر ان کو 5 نمبر اضافی کیسے ملیں گے، ایک بات. دوسری بات جو اقلیتیں ہیں، یہ بھی آصف بھٹو نے وہ سوال بھی ویلڈ ہے کہ اگر وہ لڑکیاں جو اس طریقے سے حجاب نہیں لیتی تو ان کو کیسے 5 نمبر اضافی ملیں گے. بالکل ان کا بھی کوئی معیار مقرر ہونا چاہیے. یہ سوالات سارے درست ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے حجاب جو ہے اب ترکی میں سکارف کو حجاب کہتے ہیں. یورپ میں بھی حجاب جو ہے سر ڈھانپنے کو حجاب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ترکی میں تو اتنی شدت تھی ہمارے مسلمانوں میں، عامت المسلمین میں، کہ وہاں تو یہ جو ایک خاص قسم کا سیکولر فاشزم نافذ تھا ترکی میں. تو سرکاری درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دفاتر میں اور پارلیمنٹ میں آپ سر ڈھانپ کر جا نہیں سکتے تھے. تو طیب اردوان جو ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ انہوں نے یونیورسٹی میں داخل نہیں کرائیں ترکی میں، کہ ان کو وہاں حجاب کی اجازت نہیں، تو ان کو وہ داخل کرانی پڑی امریکہ میں. وہ امریکہ میں پڑھی ہیں، حجاب لے کے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ پھر اب تو خیر ترکی میں بدل گیا، اب تو حجاب جو ہے لینے کی اجازت ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو گیلانی صاحب نے جو اعلان کیا ہے، میرا خیال اس کی تفصیلات میں وہ نہیں گئے. یعنی یہ تو دیکھیں اب اس پہ فل فور پنجاب حکومت کا رد عمل آ گیا ہے، وہ اسکرین پر ہم نشر بھی کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بیان ایک بتایا جا رہا ہے ہمیں، لیکن گورنمنٹ آف دی پنجاب کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ تصدیق شدہ جو ہے اس پہ انہوں نے آیا ہے، انہوں نے کہا جی 5% جو مارکس ہیں حجاب اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بالکل سرے سے غلط خبر ہے. جو اکیڈمک ایکسلنس کے معاملے ہیں وہ صرف میرٹ پر مبنی ہے، اس کا تعلق حجاب سے ہرگز نہیں ہے، اور یہ خبر سرے سے ہی غلط ہے. ایسا کوئی فیصلہ پنجاب حکومت نے نہیں کیا اور نہ ہی پنجاب حکومت کی کوئی ایسی پالیسی. ہو سکتا ہے پھر گیلانی صاحب نے یہ کہا ہو کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایسے نمبر 5% نمبر زیادہ ملنے چاہیے، اور جذبات میں وہ ایک پرایا دوسرا اختیار کر گئے. دیکھیں ایک بات تو یہ پنجاب حکومت، وہ آپ کی بات درست ہے، وہ جو آپ نے بھی فرمایا ہے نا، وہ میرے خیال یہی چاہ رہے تھے. ابھی ان کے دوبارہ بیان آیا ہے رضا علی گیلانی صاحب کا، ان کی یہ خواہش ہے کہ زیر غور ہے، زیر بحث ہے، ہم اس پر غور کر رہے ہیں. پنجاب حکومت ایک یونیفارم مقرر کر سکتی ہے بچیوں کے لیے، اور عام طور پر ہماری بچیاں جو ہیں وہ دوپٹہ لیتی ہیں اس لحاظ سے جو کالجوں میں جاتی ہیں. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، یہ ٹیلی ویژن، اس نے دوپٹہ بالکل اڑا دیا ہے. اور بعض ٹیلی ویژن ہاؤسز میں تو دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہے. ان کی بھی سرکوبی ہونی چاہیے، کوئی حکومت اس میں بھی دخل دے، اور یہاں بھی لباس کی آزادی ہو. کم از کم چلیے کمپلسری نہیں کرتے تو کہ اگر کوئی دوپٹہ لینا چاہتا تو لے لے، اگر کوئی حجاب لینا چاہتا تو لے لے. تو یہ کوئی ہم نے کیسے انڈیا میں جو سہارا ٹیلی ویژن ہے اس کی اناؤنسر ساری جو ہیں وہ حجاب لے کے بیٹھتی ہیں. تو پاکستان کی ایک منطقی نرالی ہے. تو بہرحال جو لیکن چاہم صاحب میرا پھر آپ سے ایک اور سوال ہے. آپ نے تو بڑا اچھے لفظوں میں واضح کر دیا کہ یہ شلوار قمیض اور دوپٹہ لینا بھی حجاب ہی ہے، بالکل سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن کیا تمام مکاتب فکر آپ کی اس تعریف سے ایگری کریں گے؟ ایگری کرتے ہیں، اس وقت تو ایگری کرتے ہیں، کیونکہ جو چہرے کا پردہ ہے نا وہ تو ابو حنیفہ کے نزدیک بھی وہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایران میں بھی فقہ جعفریہ کے مطابق جو حجاب ہے اس میں بھی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اور اب ہم خود جس پہ عمل کرتے ہیں جس حجاب پر، ہمارے اپنے گھروں میں اس میں بھی چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے. تو اس لیے اب وہ ہم بھی تو سند ہے نا چلے اس معاملے میں. آپ نے میری اور مولانا حبیب اکرم کی آدھی پریشانی دور کر دی. حبیب اکرم صاحب کی تو پریشانی جو ہے بہت سی ہیں جو دور کرنی پڑیں گی. لیکن یہ دیکھیں اصل میں میرا خیال ہے کہ جو بھی ہدایات ہیں، جو بھی کوڈ ہے، ڈریس کوڈ، وہ ضرور پرسویٹ کرنا چاہیے، نافذ بھی کرنا چاہیے. لیکن نمبر وغیرہ جو ہیں یہ میرا خیال کوئی جذباتی بات ہو گئی ہے. بالکل یہ ٹھیک بات آپ نے کی ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہو جو بھی ہو، وگرنہ پھر لڑکوں اور پھر جو لڑکوں کو بھی تو کچھ ملے گا نا، انہیں بھی کچھ دیں. تو لڑکوں کو کیا وہ کوئی آپ کی ٹوپی پہننے کا نمبر دے دیے جائیں، یا کوئی داڑھی رکھنے کے دے دیے جائیں، اوپر پینٹ رکھنے کا. نہیں، ٹخنوں وخنوں کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا، آپ پتہ نہیں کیا آپ کو کہوں میں، کچھ نہ کہیں، مجھے ایک بریک لینے. جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہے، اس سے ایک بریک کے بعد سر یہ موضوع ختم ہو گیا. آپ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، فرمائیے. ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پھر جواب دہ ہونا ہے. تو ذرا احتیاط سے بات ہونی چاہیے. ہم تو بڑا اس میں ادب گزار ہیں جی. بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں آپ سے کسی اور موضوع کے ساتھ اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, भारतीय रियासती इंतखाबात रह गए थे, बड़े दिलचस्प, बड़े अहम हमने कल नताइज इस पे आए। बहस करनी थी जी, हाँ जी। तो कल नहीं कर पाए। तो जरा सबसे पहले मुख्तसर बता दें कि 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए, नताइज क्या है? बड़े दिलचस्प नताइज हैं। बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है ऑलमोस्ट, मास सिवाय पंजाब के। देखिए जी जरा, सबसे पहले हम आपको भारत के सबसे बड़ी रियासत यानी उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे। तकरीबन 20 करोड़ आबादी है, वहाँ पे 20% मुसलमान है, 4 करोड़ तादाद बनती है। सर देखिएगा जरा, ये भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 324 तारीखी कामयाबी इन्होंने हासिल की। समाजवादी और कांग्रेस का जो इत्तेहाद था उन्होंने सिर्फ 54, और जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने बहुजन उन्होंने जी 19 और दीगर ने 6। और ये बड़ी दिलचस्प बात हुई कि समाजवादी और कांग्रेस बिल्कुल इसमें उनका मलिया मेट हो गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं भारतीय रियासती इंतखाबात में पंजाब का जिक्र करेंगे। पंजाब में आप देखिए, उत्तराखंड आ गई जी। पहले उत्तराखंड में आप देखें, उत्तराखंड जो जिसे कहते हैं भारत का यूके जी, यहां पर जी बीजेपी ने 57, यानी जनूबी उत्तर से हमारा जो जनूब है जी, हाँ जी, दक्खन जैसे हम हाँ जी। कह सकते हैं। अच्छा, और ये देखिए बीजेपी ने 57, 70 नशिस्तों में से, कांग्रेस ने 11 और दीगर ने 2। यहाँ भी उनकी हुकूमत कायम हो गई। गोवा में भी और यहाँ पे कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस की ज्यादा थी 17, बीजेपी की 13 थी और दीगर की 10 थी। 40 टोटल यहाँ पर नशिस्तें हैं। और मनोहर पारिकर जो वजीर दिफा थे, उन पर लगता है उनकी क़यादत पे काफी लोगों का इत्तेफाक है। अब तो मेरा इत्तला ताज़ा भारत से आ रही है कि उन्होंने तकरीबन हलफ उठा लिया वहाँ। क्योंकि इंडिपेंडेंट्स जो थे ना कई, और बल्कि कांग्रेस के अरकान भी, उन्होंने कहा अगर ये वजीर आला मुकर्रर हो जाए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, तो वजारत दफा से इस्तीफा दिया उन्होंने और आके वजीर आला बन गए, और गवा पे भी गोया बीजेपी का कब्जा हो गया। मणिपुर का कर लेते हैं जिक्र। वो देखिए, यहाँ असेंबली की नशिस्तों की कुल तादाद है 60, यहाँ कांग्रेस ने 28 सीटें हासिल की, बीजेपी ने 21 और दीगर ने 11। यानी यहाँ पर भी दीगर जो 11 हैं वो 21 के साथ अगर मिल जाएं तो कांग्रेस फिर फारिग हो जाए। हाँ, मतलब अभी इसके बारे में कह नहीं सकते अभी इसके बारे में वो नहीं है। अब पंजाब, हाँ जी, पंजाब में अलबत्ता बीजेपी को मुंह को खानी पड़ी और यहाँ पर कांग्रेस ने 77 हासिल की, 117 का ईवान है। आम आदमी पार्टी जो पहली दफा यहाँ हिस्सा ले रही थी भरपूर तरीके से, वो दूसरे नंबर पर आई 20 के साथ। और अकाली दल और बीजेपी जिनका इत्तेहाद था और जहाँ की जिनकी हुकूमत थी पिछले कई अरसे से, प्रकाश सिंह बादल एंड कंपनी और उनके जो बेटे हैं आगे, वो 18 सीटें ले सके, उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया और दीगर ने सिर्फ 2 सीटें अपने नाम की। तो देखें ना, जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है यहाँ, वो महाराजा अमरिंदर सिंह के हाथ में है ना। हाँ जी, तो उनका अपना एक बड़ी शख्सियत है, उनका बड़ा एहतराम है और पॉपुलैरिटी भी है। तो अब ये देखिए, जो जमहूरियत में भी जो शख्सियात हैं वो बहुत काउंट करती हैं। तो यहाँ अमरिंदर सिंह जो हैं, उन्होंने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। और वहां पे बीजेपी में अमित शाह ने और इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी में कहां से कहां पहुंचा अभी तक तो जादू चल रहा है। और इनके मुकाबले में जो हमारे राहुल गांधी हैं, नहीं वो तो और अखिलेश यादव, उन्होंने तो एक अलायंस किया था। तो वो अभी राहुल गांधी जो है, लगता है कि उनकी शख्सियत जो है वो करिश्माती शख्सियत नहीं है, वो जादू उनका चला नहीं है किसी। और ये जो आप बात करें, ये सवाल की सूरत में उन पर उधर मुल्क में भी, उनके अपने देश में भी उठाया जा रहा है। इसलिए आप कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस को अब प्रियंका को लाना पड़ेगा शायद लीडरशिप में, प्रियंका गांधी को। हाँ जी, राहुल जो है अब उनके बस की बात नहीं है। लेकिन वहां पे यूपी में सर ये जो बाप बेटे की लड़ाई हुई, नहीं वो भी है की और मुलायम सिंह की। नहीं, मगर आप देखिए, मुसलमान जो है उनकी नशिस्तें बहुत कम हुई हैं। अच्छा जी, वो अगर आप इजाजत ने बयान कर दूं कि पिछले जब इंतखाबात हुए 2012 में, तो तब यूपी में मुसलमानों ने 67 से 69 जो नशिस्तें हैं वो हासिल की, जो कि तकरीबन 18 से 19% असेंबली की आबादी है उनकी। इतनी आबादी है। अब के बाद सिर्फ 25, और बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। और दिलचस्प बात जो हमने सुर्खी में भी रखी शामी साहब, कि देवबंद, दारुल देवबंद की जो नशिस्त है, देवबंद का जो हल्का है, वहां भी कांग्रेस हार गई। ब्रजेश, इसको आप यूं कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म जैसे मास्को में हार गया। ठीक है ये बड़ा अच्छा आपने इस्तिलाह। लेकिन ब्रजेश हैं बीजेपी कैंडिडेट, 44% वोट लेके वो जीते देवबंद से। और माजिद अली साहब जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, वो 32% लेकर दूसरे नंबर पर। अब सवाल ये है, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी मुश्ताक हैं जानने के लिए और दीगर सुनने वाले भी, कि मोदी साहब का वो ऐसी कौन सी खूबी है जो देवबंद तक जीत गए। देखिए, एक बुनियादी बात तो यह है, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है मोदी साहब की, फोर्सफुल गुफ्तगू करते हैं, और फिर उनकी लगता है कि जो पाकिस्तान पॉलिसी है और अपनी जो वो एक, और फिर उनकी खारजा पॉलिसी ओवरऑल
حالانکہ وہ ان کے ووٹوں کو کنسولیڈیٹ کرنے میں انہیں مدد دی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو مسلمان ملک جو ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے تعلقات بڑھائے ہیں. سعودی عرب میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی, متحدہ عرب امارات میں بھی ہوئی, تو یہ ان کی خارجہ پالیسی بھی کافی اگریسو ہے. تو لگتا یہ ہے کہ دیکھیں سیاست میں بنیادی چیز شخصیت ہوتی ہے. ایک پاورفل شخصیت جو ہے, کرزما جو ہے, وہ کرزما اس کا جو ہوتا ہے وہ بہت سی دوسری چیزوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. شامی صاحب, اب تو بھارت میں کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں بھی مودی صاحب مودی سرکار کا مگر آپ دیکھیے ایسا ہوا کہ یہاں جو آپ کی سماجوادی پارٹی ہے جس کا اتحاد, اکھلیش یادو جو تھے وزیر اعلی وہاں کے, ان کا اتحاد تھا کانگریس کے ساتھ, مگر دونوں راہل گاندھی وہ مل کے بھی وہ کرشمہ ان کا نہیں, وہ رویکار سکا ہوا. وجہ اس کی یہ بڑی ہوئی کہ جو ان کے والد ہیں ملائم سنگھ یادو, وہ اپنے بیٹے کے خلاف ہو گئے. ان کی عمر 77 سال ہے, بیٹے کی عمر 43 سال ہے. اب انہوں نے تقریر کی, بڑی دلچسپ تقریر, انہوں نے کہا کہ آج تک ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ باپ نے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا ہو. کہتے بیٹا جو ہے میں نے اس کو جنم دیا, میں نے اس کو اقتدار دیا, میں نے اس کو پارٹی دی اور اس کو وزیر اعلیٰ بنایا, اقتدار منتقل کیا, لیکن وہ غلط ہاتھوں میں چڑھ گیا اور باپ جو ہے اس کو مطمئن نہیں کر سکا. باپ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باپ کے خلاف جو مقدمے ہیں کرپشن کے, اس کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو پٹو ڈال لیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو صدر بنا دیں گے یا نائب صدر بنا دیں گے. یہ تو دور کے ڈھولا ان کے لیے. تو اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں بر صغیر کی جو تاریخ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. دیکھیے شاہ جہاں جو ہے اس کو اس کے بیٹے نے کہہ رہے ہیں ایک بریک نہ لے لیں, پھر یہ مثال ایک بات ختم کر لیتے ہیں, وہ قید کر دیا. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ ظہیر الدین بابر جو ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے جان قربان کر دی. بالکل, کہ بیٹا جو تھا اس کو کہا اللہ میاں اس کو شفا دے دے, میری جان لے لے. ہمایوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا بستر عدالت سے اور مر گئے اور چل بسے. اب یہ جو باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے اقتدار کے لیے یہ بھی تاریخی لڑائیوں میں گنی جائے گی جو یو پی میں لڑی گئی. اور ایسے جو بات تھی مایاوتی کی, جن کا دلت اور مسلم ایک اتحاد ہوتا ہے, وہ بھی ناکام. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکٹرونک مشینیں جو وہاں چلی ہیں انہوں نے کہا اس میں گڑبڑ ہوئی ہے, دھاندلی ہے. ملائم سنگھ یادو جو ہیں, اب لگتا ہے ان کا دل کو پتہ نہیں ملائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اب تو نہیں, اب تو اکھلیش یادو جو ہیں ان کو تو انہوں نے تارے دکھا دیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد بات کریں گے کل سے شروع ہونے والی مردم شماری کی. شام صاحب, ایک تو مردم شماری کی بات میں, لیکن دو بڑے اہم میسج آئے ہوئے ہیں. ایک تو ہم گفتگو میں اتر کو جنوب کہہ گئے, وہ دکشن ہوتا ہے, اتر نارتھ یعنی شمال. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ یحییٰ مجاہد صاحب جو ہیں جو جماعت الدعویٰ کے ترجمان ہیں, ان کا میسج آیا کہ جناب لڑکوں کو NCC ٹریننگ جو ہوتی تھی نا فوجی, اس کے 5 نمبر دیے جا سکتے ہیں. یہ سب بات تو یہ درست ہے, لیکن اب تو لڑکیوں کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی فوجی تربیت دی جائے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, مردم شماری سر کل سے شروع ہو رہی ہے, اور آصف باجوہ صاحب جو کمشنر ہیں مردم شماری کے, وہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن سر 2-3 اہم سوال ان کے سامنے کر لیجیے. چلیں. السلام علیکم باجوہ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ کل سے مردم شماری شروع ہو رہی ہے, لیکن ہمارے جو سوالات ہیں, ایک تو یہ کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی مادری زبان گجراتی ہے, اطلاع یہ ہے کہ وہ مردم شماری کے فارم سے جو کالم بنے تھے یا آپشن بنی تھی اس سے نکال دی گئی. پھر جو گلگت بلتستان کی علاقائی زبانیں, ان میں سے کسی زبان کا بھی اس میں آپشن موجود نہیں ہے. ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو امپریشن یہ دینا کہ جی نکال دی گئی, وہ ہے نہیں تھی. یہ ہم نے جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی اس نے 1998 کے سینسس کے حساب کے دیکھا کہ کون سی زبانیں زیادہ بولی جاتی ہیں, اور وہ جو بڑی 9 زبانیں تھیں ان کو شامل کر لیا گیا. اب فارم میں جگہ ہی اتنی ہے, زبانیں تو ہماری 70 سے زیادہ ہیں, تو اب وہ صرف جگہ کی وجہ سے وہ ہم نے مین زبانیں اس میں ڈالی ہیں. وہ نکالنے کی بات نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کم لوگ بولتے ہیں, ان کو اس لیے چھوڑ دیا گیا. اچھا, اب یہ جو اعجاز الحق صاحب کا ایک میسج آیا, انہوں نے کہا کہ جو
یہ خصوصی بچے ہیں جو معذور افراد ہیں ان کی الگ گنتی ہوتی تھی پہلے، اب ان کی الگ گنتی بھی نہیں ہوگی، وہ خانہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. نہیں، یہ بھی امپریشن غلط ہے کہ ہم نے یہ ہمارا فارم 2 ہے جو کہ 1998 میں بھی ایک علیحدہ تھا، ابھی بھی وہ فارم علیحدہ ہے. اور جب کونسل آف کامن انٹرسٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سینسس کریں تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کیونکہ وقت کم ہے سینسس کا، اس لیے فارم 2 سینسس کے بعد آپ کریں. تو فارم 2 میں معذوری کی بھی سوال ہیں، اس میں فرٹیلیٹی کے بھی ہیں، اس میں مائگریشن کے بھی ہیں، اور ان امپلائمنٹ کے بھی سوال ہیں. تو جیسے ہی ہمارا یہ ختم ہوگا سینسس کا کام، وہ ہم جو سا ہے فارم 2 وہ ہم فیلڈ میں لے جائیں گے، اور وہ سروے کے بیسس پہ ہوگا، جو پہلے بھی پچھلی 1998 میں بھی سروے تھا، اور اس دفعہ بھی سروے ہی ہوگا. شام صاحب، یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے. پوچھ رہے تھے کیوں باجوہ صاحب، یہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کا شمار کہاں ہوگا مردم شماری میں؟ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ دیکھیں، سینسس، پہلے میں اس کا اصول بتا دوں. سینسس کا سینسس ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں کسی دن کے لحاظ سے کتنے افراد اس دن وہاں موجود تھے، زندہ تھے. اب ہمارا پاکستان میں 18 مارچ کے لحاظ سے کتنے بندے اس دن موجود ہیں. تو یہ پاکستانیوں کا سینسس نہیں ہے، یہ تمام لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ ان کا سینسس ہے. ٹھیک، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، مگر پھر بھی ہم نے یہ بندوبست کیا ہے کہ ہم خانے آپ کے گھر جائیں گے تو پوچھیں گے کہ کیا گھر میں کوئی ایسے افراد ہیں جو 6 ماہ سے زائد باہر گئے ہوئے ہیں، باہر رہتے ہیں، باہر نوکری کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اوورسیز ہیں. تو ہم جو وہ بتائیں گے کہ ہاں جی 6 ماہ سے زیادہ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا ہم کل تعداد لکھیں گے، صرف کل تعداد. باقی گھرانے کے ہر فرد کا علیحدہ انفارمیشن لیں گے، ان کا ٹوٹل لیں گے، تو یہ ٹوٹل آ جائے گا. مگر اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے اس خاندان کا کوئی بندہ بھی پاکستان نہ رہتا ہو، سارے باہر رہتے ہوں، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمیں پتہ ہے. یہ ہم سینسس جو سا ہے وہ تو انہی بندوں کو شمار کیا جائے گا اور انہی بندوں کے کوائف لیے جائیں گے جو 18 مارچ کو پاکستان میں بستے تھے، زندہ تھے. اچھا صاحب، ملنگوں والا سوال ایک رہ گیا، وہ اجازت دے دیا. تو 18 مارچ کو تو کئی ملنگ 18 مارچ کو کئی جو ملنگ حضرات ہیں جو خانقاہوں پر یا تھوڑے فقیر درویش طبیعت کے ہیں، اطلاع یہ تھی، ایک روزنامے کی خبر تھی چند روز پہلے کہ جو ملنگ حضرات ہیں جو مختلف خانقاہوں میں پائے جاتے ہیں ان کو مردم شماری میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ہم نے تو ایک دن مختص کیا ہوا ہے کہ جو بے گھر افراد ہیں، بھلے وہ پل کے نیچے رہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے باہر ہیں، کسی دربار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملنگ ہے، کوئی دربار پہ بیٹھے ہوئے کسی جگہ، تو ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے گا. ہم نے ایک دن مختص کیا ہوا ہے ان بے گھر افراد کو گننے کے لیے. سر، مقصد یہ ہے کہ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ ہر بندے کو، بھلے وہ غار میں رہتا ہے، بھلے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، کشتی میں رہتا ہے، سب کو گنا جائے. اچھا، آپ باجوہ صاحب بتائیے، سارے انتظامات مکمل ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ 18 مارچ کو یہ سب افراد جو ہیں ایک ہی وقت میں گن لیں گے؟ ایک وقت میں نہیں، 3 دن 15 16 17 ہم نے آپ کے گھر جا کے آپ کے گھر کے باہر نمبر لگانا ہے، گھرانے کا نمبر. پھر اگلے 10 دن ہم نے جا کے آپ کے گھر میں آپ کے فردہ ہر ایک بندے کے کوائف لکھنے ہیں، اندراج کرنا ہے. اور جو آخری دن ہوگا اس دن ہم نے جا کے یہ بے گھر افراد کو جہاں بھی ہمیں ملیں گے، ریلوے اسٹیشن کے باہر ملیں گے، کہیں بھی ملیں گے، وہاں جا کے ان کو گننا ہے. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، 3 دن 10 دن. جی. اور یہ جو مختلف سیاسی جو اعتراضات اٹھا رہی ہیں، بلوچستان میں بھی سے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، کراچی سے بھی ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ یہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کی بات سنی؟ جی بالکل رابطہ ہے، انہوں نے ان سے بات ہوئی.
اب بلوچستان میں وہ یہ کچھ افراد کا خیال ہے کہ جی تب تک سینسس نہ ہو جب تک افغانیوں کو آپ واپس نہ نکال دیں. ٹھیک ہے. پر جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم نے تو سب کو گننا ہے. ٹھیک. اور کیوں گننا ہے؟ کیونکہ جو بندہ پاکستان میں ہے وہ پاکستان کے وسائل استعمال کر رہا ہے، بھلے وہ گندم ہے، کھانا ہے، سڑک ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، وسائل تو پاکستان کے استعمال کر رہا ہے. اور ہم نے وسائل کی فراہمی کے لیے یہ کرنا ہے کہ یہ کتنے بندے ہیں. تو بالکل باجوہ صاحب پھر جب آپ بندے گن لیں گے تو اس پر کوئی اعتراضات بھی لوگ کر سکیں گے یا ویریفیکیشن کے لیے کہہ سکیں گے؟ جی ویریفیکیشن تو ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی نا، اسی لیے ہم نے ہمارے اپنے سول انومریٹر کے ساتھ ایک فوجی ہے. ٹھیک. اور وہ فوجی آپ کا گھر کے کل افراد کا بھی اندراج کرے گا اپنے فارم پہ. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا سول انومریٹر تو آپ کے ہر فرد کا ڈیٹا لے گا، اس نے ایگریگیٹ نمبر لینا ہے، ٹوٹل نمبر لینا ہے کہ جی آپ کے گھر میں 8 بندے ہیں جس میں 4 مرد ہیں 4 عورتیں ہیں. تو 2 فارم ہوں گے، ایک سیویلین کے پاس ہوگا، ایک فوجی کے پاس ہوگا. بالکل وہ فوجی کا اپنا فارم ہوگا، وہ اس نے اپنے پروسیس میں رکھنا ہے اور شام کو اس نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ ہم نے دونوں نے درست نمبر لکھے ہیں. اگر کہیں تفاوت ہوئی تو کیونکہ وہ وہیں اسی علاقے میں ہے تو وہ جا کے وہاں سے اگلے دن پھر اس کی چیکنگ کر لیں گے. تو یہ ایک ہم بیسک گراس روٹ لیول پہ ہم چیکنگ کریں گے. بہت بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب. ایک بریک کا وقت ہو گیا شامی صاحب، واپس آتے ہیں ناظرین اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب حجاب والے معاملے پر جو اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے لا اینڈ آرڈر کی، سلمان صوفی صاحب اس کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی سی ایم آفس سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ یہ بیان ابھی پنجاب حکومت کی پالیسی کی غماز نہیں ہے اور ہمارا میرٹ یہ ہے کہ اچھی پرفارمنس کریں، اچھے نمبر لیجئے. ہاں اس میں تو تضاد بھی ہے نا. جب لڑکیوں کے جو کالج ہیں ان میں حجاب پہننا ہے تو 5 نمبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آلریڈی لڑکیوں کے کالج جو ہیں ان میں تو ڈریس کوڈ چل رہا ہے. اچھا سر، لیاقت رانا صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور بات ہم کرنے جا رہے ہیں ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس کی، کیونکہ رؤف صدیقی صاحب اس میں ملزم نامزد تھے، ان کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ جو سندھ پولیس نے تفتیشی آفیسر نے، پچھلی دفعہ بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ 5 سال گزر گئے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. لیاقت رانا صاحب ابھی تک یہ پہلے تو رؤف صدیقی صاحب والا معاملہ بتائیے اور پھر یہ کہ مجموعی طور پر کیس کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، آج کراچی سینٹرل جیل میں پہلی سماعت ہوئی ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس کی. تو رؤف صدیقی عدالت میں پیش ہوئے جیل، کراچی سینٹرل جیل میں جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی کورٹ کی. تو انہیں دیکھ کر فاضل جج جو ہیں انسداد دہشت گردی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جو عبوری چلان پولیس کی طرف سے پیش کیا گیا اس میں ان کا نام نہیں ہے، تو یہ کیوں عدالت آتے ہیں، انہوں نے کیوں ضمانت حاصل کی ہے؟ جس پر رؤف صدیقی نے کہا کہ جے آئی ٹی میں میرا نام آیا تھا، میڈیا میں نام آیا تو میں نے گرفتاری کے خدشے سے اپنی ضمانت کروائی ہے، لیکن اب چونکہ میرا نام نہیں ہے مقدمے میں تو میں اپنی عبوری ضمانت واپس لے لوں گا. جب یہی سوال عدالت نے تفتیشی افسر سے کی تو تفتیشی افسر نے کہا کہ رؤف صدیقی ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس کے ملزم نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمیں مطلوب ہیں، پولیس کو مطلوب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رؤف صدیقی نے دوران تفتیش ہم سے مکمل تعاون کیا ہے. یہ تو آج کی صورتحال ہوئی. دوسرا یہ کہ 2012 سے جو کیس ایک ثانیہ رونما ہوا پاکستان کا بڑا ثانیہ، اس میں آج تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. 14 ملزمان پولیس نے اس میں پہلے نومینیٹ کیے تھے. شروع میں قتل کا جب مقدمہ بنایا، بعد ازاں 3 ملزمان جو فیکٹری مالکان ان کو الگ کر دیا گیا اور مقدمہ 319 یعنی کہ حادثہ قرار دے دیا گیا. اس کے بعد پولیس نے 7 ستمبر 2016 کو ایک عدالت میں رپورٹ پیش کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ میں، جس میں 10 ملزمان جن میں زبیر عرف چریا جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مرکزی ملزم ہے، اس کے علاوہ محمد منصور، فضل محمد، ارشد محمود، علی محمد، شاہ رخ، علی حسن قادری، عمر حسن قادری، ڈاکٹر عبدالستار اور مسمات اقبال ادیب خانم کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ دوران تفتیش ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے، لہٰذا ان کو دوسرا بے قصور ہے، اگر ان کو ضرورت پڑی تو دوبارہ شامل تفتیش کیا جائے گا. یہ رپورٹ عدالت میں زیر تفتیش ہے جو بعد میں عبوری چلان پیش کیا گیا. پھر عبد الرحمان بولا جب گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 164 میں عدالت کے سامنے ایک بیان ریکارڈ کرایا جس میں کہا گیا تھا کہ رؤف صدیقی اور حماد صدیقی نے ثانیہ کے بعد
3 से 4 करोड़ रुपए मामले को रफा दफा करने के लिए वसूल किए, लेकिन इस 164 को तफ्तीशी अफसर ने, पुलिस ने, जो तफ्तीशी अफसरान है, उन्होंने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और अबूरी चलान में इसका जिक्र नहीं किया। अच्छा राना साहब, ये बड़ी ही दिलचस्प और अहम मालूमात हैं। आपसे हम किसी और उस तफसील से सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से डिस्कस करेंगे, वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया सर। ये तो तफसीलात आप सुन रहे हैं राना साहब ने इसका बयान पुलिस जो है ये तो हर रोज एक तमाशा कर रही है, एक नए बंदे को। ये तो लगता है कि जो पूरा मुल्क जो है दूसरे 3 सूबों की पुलिस जो है उसकी तफ्तीश के लिए मुकर्रर की जानी चाहिए। ठीक है। ये अच्छा जी, आपको याद है कल हमने शम्स साहब वो जो हारूनाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया था चाय के मामले के ऊपर, उसमें कल हमने जिक्र किया जो इजाजुल हक साहब का मौकिफ था, जो उन्होंने एविडेंस कुछ हमें शेयर किए थे, उस पर शौकत बसरा साहब उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा मुझे मौका दें आप, तो वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बसरा साहब माशाल्लाह आपका सर और गर्दन दोनों और आपको मजमूई तौर पर अच्छी हालत में देखकर खुश हुई, अब आप खैरियत से हैं? जामी साहब, अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है और मेरे अल्लाह ने करम किया कि मेरा पीएस उस वाक़े में शहीद हुआ। चूँकि जो रात कब्र में है उसको टाल को नहीं सकता, चूँकि वो गोली थी मेरे लिए नहीं, वो गोली मेरे पीएस के लिए थी, मारने वो मुझे आए थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है, अल्लाह ने मुझे बचाया। दुआ करें अल्लाह ताला उस शहीद को जन्नत में जगह दे। मैं जामी साहब 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। जी फरमाइए। ये जो पेश किया जा रहा है ना बार बार कि 2 चाय की कंपनियों का झगड़ा था, ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बात है। अच्छा। वाइटल टी वालों ने मेरे वोटर सपोर्टर्स के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई 63/2017 थाना सिटी हारूनाबाद में, और उसमें मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने एक वहाँ पे रैली की, वहाँ पे छोटा सी कॉर्नर मीटिंग की, और मैंने कहा कि पुलिस के रवैये के खिलाफ जो झूठा पर्चा हम एहतजाजन थाना सिटी के बाहर धरना देंगे और वहाँ पर पर्चा हमारा झूठा है खारिज किया जाए। मैं दोस्तों को लेकर थाना सिटी की तरफ जा रहा हूँ, दिन के 12:30 बजे मेरे उन दोस्तों के ऊपर ओपन फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में मेरा पीएस शहीद हुआ, मैं शदीद मजरूब हुआ, मेरी बैकबोन पे 2 इंजरीज हैं, C6 और C7, बैकबोन फ्रैक्चर है, सर पे इंजरीज थी, मेरा कजन उस्मान बसरा जख्मी हुआ। और हालत ये देखिए, आज 6 फरवरी को ये पर्चा दर्ज हुआ, 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद एक मुल्ज़िम इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ। कल आपने कहा कि इजाजुल हक, मुर्तजा और यासीन, ये तीनों नामजद FIR हैं, दोनों जमानतें नहीं कराई। इजाजुल हक ने, आपको याद होगा 40 साल पहले तारीख अपने आप को दोहराती है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पर 109 लगी थी, उस पर उन पर तख्तादार पे लटका दिया गया। इजाजुल हक साहब को मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड की है, वो डॉक्टर के, सुनिए शामी साहब 1 मिनट, कि वो डॉक्टर के पास थे, मुर्तजा दुबई था या यासीन था वो उम्रे पे गया था, ये हकीकत होगी। उनकी मुआवनत शामिल है, उनकी मुशावरत शामिल है, ये मैंने FIR में आप ये कह रहे हैं कि यासीन साहब उम्रा करते हुए मुशावरत दे रहे हैं? जामी साहब देखिए, बड़े अफसोस की बात है। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, अफसोस नहीं कर रहे आप, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, मैंने पूरा, मेरी राय नहीं शामिल, पहले ये दुरुस्त कीजिए, मैं राय नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। कल अफसोस हुआ, आपने राय ये भी दी कि मुस्तफा जो मुल्ज़िम है वो मौके पे नहीं था, जो मुर्तजा MP का भाई है। मैंने राय नहीं दी, फिर मैं आपको हवाला दे रहा हूं। मैंने गुजारिशात ये की थी शामी साहब की मौजूदगी में, कैसे हो सकता है शामी साहब मुझे इजाजत दें प्रोग्राम में कि मैं अपनी राय का इजहार करूं, वो भी गलत हो। सुन ले, मुझे टाइम बहुत कम है। मुस्तफा जो मेन मुल्ज़िम है 1.5 महीने से रूपोश है, ना उसने जमानत करवाई है, ना वो कहीं पेश हुआ है। जामी साहब, ये तो जंगल का कानून हुआ। तो जो उसकी इंक्वायरी हो रही थी उसकी कोई रिपोर्ट आई? शामी साहब, ये भी बड़ा अहम सवाल है। मियां शहबाज शरीफ साहब नोटिस लेने के बड़े शौकीन हैं, बिल्कुल मॉडल टाउन में उन्होंने जैसे कमीशन बनाया था, आज तक उसकी रिपोर्ट किसी को नहीं मिली, क्योंकि उसके मेन मरकजी मुल्क वो हैं, वो रिपोर्ट अभी नहीं आई। मेरे केस में भी उन्होंने कमीशन टीम बनाई, 48 घंटे में रिपोर्ट पेश होनी थी, आज तक नहीं है। अच्छा, अब ये सुनिए, में जाना पड़ा। ये बसरा साहब के फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। जो मुर्तजा साहब हैं, जो मेंबर सूबाई असेंबली के, उनका मैसेज आया कि मुझे भी लिया जाए, मेरा नुक्ता नजर भी सुना जाए। बसरा साहब, अब आपकी वजह से अब और दीगर तमाम मुल्ज़िमान कहेंगे जनाब बसरा साहब लिए, इजाजुल हक साहब की बात सुनिए, अब मेरी भी सुनिए। मुर्तजा साहब, आपने हमें अच्छा ट्रक की बत्ती पीछे लगा दी है। हम इनको नहीं ले सकते, मुर्तजा साहब को कल उनसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इजाजत जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।